الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين وبعد. فقد قال الله جل وعلا في سورة البراءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. میرے محترم سامعین جو بہت چھوٹی سی تعداد میں بمشکل ہیں، میں آج زکوٰۃ مفروضہ کے مصارف کا سرسری تذکرہ کر رہا ہوں اور بعض وضاحتی باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. امید کی سماعت فرمائیں گے اور مفید آراء سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے. میں پہلی بات جو آج کے درس میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ایک صاحب نصاب مالک مال و مویشی پر عائد ہے اور رکن اسلام ہے، اور جس کا اپنا ایک حساب ہے کہ مثلا نقود میں ہر 40 میں سے ایک یعنی ہر 100 میں سے 2.5 زکوٰۃ نکالنا ہے، اور بات ایسے ہی مویشیوں کی بھی کریں. تو سب کا بیان احادیث کے اندر تو تفصیل سے موجود ہے. میرے درس کا موضوع یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں. اگر ہم مصارف کے تعلق سے کتاب و سنت کے نصوص کو ذرا دھیان سے توجہ سے پڑھیں، سمجھیں، بوجھیں، جانیں، جو نہ جانیں علماء سے پوچھیں، تو ایک مجمل سی بات ہے وہ یہ مصرف کے تعلق سے کہ کہاں خرچ کی جانی ہے زکوٰۃ. تو دونوں باتیں ایک ہی حدیث میں کہ لینی ہے زکوٰۃ مالداروں سے اور خرچ کرنی ہے زکوٰۃ فقراء کے اندر. مشہور حدیث کے لفظ یہی ہے میرے دینی بھائیوں کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ یہ زکوٰۃ فریضہ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی. سو لینے کے بعد اس زکوٰۃ کو انہی مسلمانوں کے فقراء
ناداروں، محتاجوں اور ہماری کمزور زبان اردو کے اعتبار سے غریبوں میں بانٹ دی جائے گی۔ تو کتاب اللہ کے اندر سورہ براءہ کی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے مستحقین کہ کن کے لیے ہے یہ زکوٰۃ فریضہ، اللہ تعالی نے بیان فرمایا اللہ تعالی نے کہ در حقیقت صدقات، زکوات، اور یہاں فریضہ صدقات کا بیان ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں فریضۃ من اللہ کا لفظ وارد ہے، تو گویا زکوٰۃ مفروضہ کے مستحقین کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں کہ یہ زکوٰۃ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور زکوٰۃ سے متعلقہ امور کی انجام دہی پر مامور عمال ورکروں کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے جن کی دلجوئی کی جانی ہے، جن کے دلوں کو جوڑنا، یعنی جن کے حوصلے بڑھانا اور دل جوئی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، اور گردنوں میں، یعنی ما ملکت یمین غلاموں کی آزادی کی بابت ان غلاموں کے لیے ہے، اور غارمین جو مالی بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، جن پر دین ہے، سبب جو بھی ہو، اور سبیل اللہ میں صدقات خرچ کی جائے گی، زکوٰۃ دی جائے گی۔ زکوٰۃ کا ایک مصرف سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ، وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا یعنی مسافر جو اپنے گھر سے باہر ہے، سفر میں ہے۔ تو یہ کل 8 مصارف ہیں جن میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ صدقات اور ان کے یہ مصارف یا اللہ کی جانب سے فریضہ ہیں، اور اللہ ہی علیم الحکیم ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، میں ایک ایک کر کے ہر مصرف سے متعلق چند جملے تنبیہ و تذکیر یا پھر بعض ملاحظات کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فقراء، مساکین، اس کے متعلق مجھے زیادہ نہیں گفتگو کرنی ہے۔ فقراء و مساکین
دقیق بات ہے کہ جو اہل علم بتاتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے دونوں کے معنی و مدلول کی تعین میں، لیکن کل ملا کے بات تو ہی گھوم کر کے ہوتی ہے کہ جو نادار ہو، جو محتاج ہو، جس کے پاس معیشت گزرانے زندگی کے لیے سامانہائے عیش نہ ہو، بلکہ یا تو نہ ہو یا بہت تنگی ہو الی آخری، جس کو ہم لوگ اردو میں غریب کہہ دیتے ہیں یہاں ہمارے علاقے میں۔ تیسرا جو مصرف ہے والعاملین علیہا، میرے دینی بھائیوں، جی چاہتا ہے کہ یہاں رک کر کے میں یہ بتاؤں کہ زکوٰۃ کا اپنا اسلامی نظم ہونا چاہیے اور اسلامی سسٹم ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ اور اس کی وصولیابی کا جو نظم ہے وہ اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت، اسلامی بادشاہت، جیسے بھی ہو وہ کام، اگر آج کا لفظ ہم استعمال کریں تو یہ اصل میں ایک سرکاری مسئلہ ہے، باضابطہ اس کا اپنا شعبہ ہونا چاہیے کہ جس پر امیر المومنین اور مسلمانوں کا اغوا اور سربراہ باضابطہ ایک شعبے کی حیثیت سے اس کا قیام کرے کہ پوری ریاست میں، پورے ملک میں مثلا زکوٰۃ کی وصولی تحصیلی ہو، اس کے مسائل لکھ کر کے ریکارڈ میں رکھے جائیں، کتنا آیا، کہاں گیا، اور کس طرح سے اس کے جو متعلقہ جو بھی امور ہو سکتے ہیں، ایک پورا شعبہ یا آج کے لفظوں میں ایک وزارت ہونی چاہیے، اور اس میں کام کرنے والے یقیناً ہوں گے، اور کام کرنے والوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہاں تیسرا مصرف وہی ہے کہ وہ سرکاری عمال جو زکوٰۃ کی وصولی تحصیلی اور اس کے ریکارڈ، پھر اس کی تقسیم، مستحقین تک پہنچانے وغیرہ جیسے کاموں پر مامور ہوں، خود ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ان کے ورک اور ان کے عمل کا جو ایک محنتانہ ہوتا ہے، اجرت ہوتی ہے، تنخواہ جو ہو سکتی ہے، وہ اسی وصول کی گئی زکوٰۃ و صدقات ہی میں سے انہیں دیا جائے گا۔ اسلامی عمارت پوری شان و شوکت کے ساتھ کہاں ہے؟ اگر ہے کہیں کچھ تو آپ جانتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میری گفتگو بر صغیر بالخصوص اپنے ملک، اپنے علاقے جوار کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ اس بات کا مجھے اعتراف ہے کہ مجھے اس موضوع پر نہیں گفتگو کرنی چاہیے، لیکن شاید کوئی فائدے کی بات آ جائے۔ ایک تو جو یہ انفرادی سسٹم ہے وہ بہرحال محل نظر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اخراج زکوٰۃ پر عمل درآمد والی بات ہے۔ ایتاء الزکوٰۃ کا جو حق ہے وہ ادا ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، لیکن یہ شرعی نظم اور سسٹم کے خلاف ہے، جس کے فوائد و مسالے بہت سے ہو سکتے تھے، وہ شاید نہیں۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے والعاملین علیہا کے حوالے سے ایک نقطے پر میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مدارس ہیں، دینی مدارس، عربی مدارس، اسلامی مدارس، مراکز، معاہد الی آخری،
جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے. ٹھیک. اور ان دینی تعلیمات میں ماہانہ تنخواہ پر مامور مدرسین رمضان المبارک کے مہینے میں زکوات کی جو نکالنے والے نکالتے ہیں انفرادی طور پر، ان سے وصولنے اور ان سے لے کر کے جمع کرنے کے لیے شہر در شہر، قریہ در قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی گھومتے ہیں، نکلتے ہیں، جاتے ہیں. بعض مدرسین تو ایسے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو ان کے اپنی تنخواہ ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے ان دنوں کے اندر عمل پر معمور ہونے کا ایک حق المحنت ہوتا ہے، جس پر دونوں راضی ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ لیکن مسئلہ وہاں جا کے سوالیہ بن جاتا ہے کہ جو زکوات کی وصولی پر نکلتے ہیں یا کسی کی جانب سے بھیجے جاتے ہیں، اور اس وصول شدہ رقم میں پرسنٹیج کے اعتبار سے اپنا محنتانہ لیتے ہیں، وہ ان کو دیا جاتا ہے، یا انہی پر وہ دونوں جو مسئول ذمہ دار کسی ادارے، کسی مرکز، کسی تنظیم، کسی جامعہ، کسی معہد کا ہوتا ہے اس کے، اور اس طرح کی تحصیلی اور وصولی پر نکلنے والے شخص کے درمیان طے پاتا ہے. اور اس کو یہ سمجھنا کہ 40% کمیشن لے کر کے زکوٰۃ وصولنا والعاملین علیہا کے اندر داخل ہوتا ہے کہ عمل کرنے والوں کو تو زکوٰۃ سے لینے کا، یا کہ یہ زکوٰۃ میں سے ہی اس کو دیے جانے کا کیونکہ ثبوت ملتا ہے، اس لیے درست ہے. خیانتوں کا نام امانت نہیں بن سکتا. والعاملین علیہا کہ اگر آپ تفسیر دیکھیں تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ عامل علی الزکوٰۃ کو اجرت و معاوضہ دیا جائے گا اسی زکوٰۃ کے مال سے، اور وہ جو اس کا اصل منتظم، متولی، رئیس الدولہ، حاکم اور اسی جانب سے معمور کیے گئے لوگ عہدیداران ہوں گے، وہ دیں گے. یہاں اپنے طور پر یہ پرسنٹیج طے کر کے اور لوٹ کھسوٹ کا ایک بازار گرم کرنے والے اور یہ پرسنٹ پر زکوات میں خرد برد کرنے والے اپنے منمانی طور پر قسم ہے رب کعبہ کی والعاملین علیہا کے صحیح معنی و مفہوم میں داخل ہی نہیں. ٹھیک، کوئی بہترین معتمد علیہ ادارہ ہو کہ جس کو لوگ زکوات دیتے ہیں، اس کی طرف سے اگر عمال متعین ہیں جائیں اور وہ آئیں، اور پھر ان کا جو مشاہرہ مہینے کے اعتبار سے طے ہے، اس اعتبار سے ان کو محنتانہ وہ متولی یا ناظم یا سیکریٹری یا صدر دے، یہ والعاملین علیہا ہے. لیکن بلا کسی نظم کے، بلا کسی ڈسپلن کے، بغیر کسی ضابطے کے، ہر دو شخص آپس میں یہ کہ ہمارا تو مدرسہ ہے، ہمارے پاس رسید ہے، یہ تم لے لو اور جاؤ اور وصولو، تحصیلو، اور 50 تم لینا، 50 لا کر کے مجھے دے دینا. یہ زکوٰۃ کے ساتھ کھلواڑ ہے، رکن اسلام کے ساتھ. اس سے بدترین مذاق دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اس علاقے میں سب کے یہاں نہیں، بعض کے یہاں ایسا ہے. میں خود اس ایک ادارے کو جانتا ہوں کہ جس کے ایک ٹیچر کو وجہ جو بھی ہو مدرسے کے گراؤنڈ میں داخلہ ممنوع ہے، لیکن اسی سے متعلقہ ایک فرد ہے کہ جو اس کو
اسی اعتبار سے اور اسی پسندن اور اسی باہمی تقسیمی لوٹ کھسوٹ پر وہ اس کو معمور کیا رہتا ہے. تو کیا کیجیے گا اس کے لیے؟ تو بہرحال والعاملین علیہا کا اپنا ایک معنی ہے، مفہوم ہے. اور یہ جو پرسنٹیج کا چکر ہے، اور یہ تو ویسے ہی صحیح اسلامی جو ضابط اور اصول اور پورا نظم اور سسٹم چاہیے وہ مفقود ہے. ہم اللہ تعالی سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اصلاح کی کچھ کوششیں کریں. حالات کی ابتری تو ہے ہی، لیکن اس کو مزید ابتر ہم بنائیں. محض ارض الحیات دنیا کو حقاً و باطلاً جیسے بھی سمیٹنے کے لیے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. بہرحال اس کے بعد اور بھی مصارف ہیں، میں انشاءاللہ ان سے متعلق کل کے درس میں گفتگو کروں گا، اور جس میں المؤلفت قلوبہم کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور بالخصوص فی سبیل اللہ کا معنی جاننے کی ہمیں ضرورت ہے. اور اس باب میں علماء سلف نے کیا کیا کچھ کہا ہے اس کو جاننے کی سخت ضرورت ہے، تاکہ میں نے کہا کہ عبادت تو وہی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، ورنہ عبادتوں میں منمانیاں عبادت کو تماشا اور کھلواڑ بنا دیتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ حتی الوسع دین پر، شریعت پر چلنے کی کوشش کریں. صدق و امانت اور عدل یہ تمام امور دین و شرع میں ہم سے مطلوب ہے. اللہ تعالی ہمیں سچا بنا، امین بنا اور عفت والا بنا، خیانت اور غش سے دور رکھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.